ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتے تھے. ان کو ایک عادت تھی, خراب عادت تھی, وہ شراب پی لیا کرتے تھے, اور ان کو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا بھی گیا, اور آپ نے ان کو یعنی پنشمنٹ بھی دی. تو ایک دفعہ دوبارہ بھی یعنی ہی واز ڈرنک, ان کو لایا گیا اللہ کے نبی کے پاس. تو ایک صحابی نے جب ان کی حالت کو دیکھی تو کہا کہ اللہم لعنہ, یعنی اس پہ لعنت کر, کتنی دفعہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا لا تلعنہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ, اس پہ لعنت مت کرو کیونکہ میں نہیں جانتا ایکسیپٹ اس کے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی the love is not missing but the completion of love is missing. So میں اور آپ اس لیکچر میں اور پچھلے لیکچر میں بھی ٹرائی کریں to achieve the completion of love, and that is حب اللہ لذاتہ, loving اللہ سبحانہ و تعالیٰ in a way and a manner کہ جس میں ہم صرف اللہ سے اس لیے نہ محبت کریں کہ اس نے ہم پہ بہت زیادہ احسان اور کرم کیے. یس دس از اے اسٹیج, دس از وائی وی شوڈ لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بٹ دیر از اے ہائر لیول آف لو فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ دیٹ از loving him for who he is, loving him for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, loving Allah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. یاد رکھیں, ہم صرف جب نعمتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں نا, اور جب وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں, then our ایمان becomes shaky and dubious. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ those who turn away from Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya cannot be turned back to Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya. Subhanallah, this is so profound. کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس دنیا کے چھننے کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں نا, وہ اس دنیا کے ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے پھر قریب نہیں آ سکتے. Those who turn away from Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya cannot be turned back to Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya. So a person, love should be in a manner کہ جس میں اگر آپ کو انسان دیکھے نا, اگر آپ struggle کر رہے ہیں یا celebrate کر رہے ہیں, you are in the same position. تو محبت کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور کرم کو دیکھ کے انسان اللہ سے محبت میں بڑھ جائے. No doubt, that's fine and fair. لیکن محبت کا اس سے اوپر کا the highest category of love is کہ جس میں انسان پہ نعمتیں ہوں یا نہ ہوں, وہ پھر بھی اللہ رب العالمین سے محبت کر رہا ہو. کہ کوئی شخص آپ کو دیکھے تو چاہے آپ سٹرگل کریں اپنی لائف میں یا آپ پہ بہت زیادہ نعمتیں ہیں, آپ ایک جیسے نظر آئیں. اللہ اکبر. یعنی دس از سم تھنگ امیزنگ جس میں یا تو آپ کے پاس نعمتیں بالکل بھی نہیں ہیں اور آپ ڈیپلی سٹرگل کر رہے ہیں, یا آپ کے پاس بہت سارے انعامات اور کرم ہیں اور آپ کی لائف بہت ماشاءاللہ آن ہے. تو یو بیہیو دا سیم, یو آر ان دا سیم پوزیشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اللیل کر رہے ہیں, لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں. We might think there's something wrong. No, there was absolutely nothing wrong. Everything was perfect. But ان کی جو محبت تھی نا, وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی کہ بلیسنگز پہ. ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کے لیے تھی. جیسے اٹس الاؤڈ کہ ہم اللہ سے, اور بلکہ ریکمینڈیڈ ہے کہ ہم اللہ سے اس کی جنت کی محبت کریں, جہنم سے ڈریں. اور دس از ون اسٹیپ جو کہ دوسری محبت تک پہنچنے کے لیے فائدہ دیتا ہے انسان کو, دیٹ وی لو ہز جنہ and we are afraid of his jahannam. But this next level of love کہ جس میں you actually love Allah subhanahu wa ta'ala because of who he is. And it's not okay to say کہ میں جنت سے پیار نہیں کرتا یا مجھے جنت کا شوق نہیں ہے, مجھے اللہ سے محبت شوق ہے. یہ اہل سنہ کا منہج نہیں ہے, یہ غلط طریقہ کہنے کا. Because قرآن میں آتا ہے یدعوننا رغبا و رہبا, they used to call upon Allah subhanahu wa ta'ala, جو نیک لوگ تھے, in hope and fear, hoping for Jannah and fearing from hellfire. This is allowed. But this helps you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and loving Allah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala.